اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس فقہ کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جس میں ہم تفصیل کے ساتھ نماز جیسی اہم عبادت کے حوالے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو احسان کا درجہ عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ پروقار میں قبول و منظور فرمائے اور اپنے قرب کا باعث بنائے۔ تو الحمدللہ ہماری نشست جاری اور ساری ہے، اور آج ہم جاری رکھیں گے نماز کے واجبات کو۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں پڑھا ہے کہ نماز کے 6 شرائط ہیں، جو شرائط صحت کے ہوتے ہیں۔ نماز کے 7 ارکان ہیں یعنی کہ فرائض ہیں، اور 26 واجبات ہیں، اور 26 واجبات میں ہم نے گزشتہ نشست میں 14 واجبات پڑھے تھے، اور انشاءاللہ آج ہم باقی 12 واجبات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ علم ہے، دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں کہ واجبات وہ اعمال ہوتے ہیں نماز کے جن میں اگر کوتاہی ہو گئی یا کچھ چھوٹ گیا تو اس کی تصحیح یعنی اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں سجدہ سہو کے ذریعے۔ تو یہ ہمارا نشست ہے، ہمارا اسلام جو کتاب ہے اس کا یہ حصہ صوم کی کا 22واں سبق ہے، لیسن نمبر 22، جس میں تمام واجبات، سنن اور مستحبات کا بھی ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس نشست کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ترتیب کے حوالے سے یہ ہمارے 8ویں سبق کی دوسری نشست ہے۔ تو جیسے کہ عرض ہوا تھا، گزشتہ نشست میں ہم نے 14 واجبات پڑھے تھے۔ تو جو 15 واجب ہے، the 15th واجب، وہ عیدین کے نماز کے حوالے سے ہیں کہ عید کی نماز ویسے بھی واجب ہے، اور اس میں کون سے وہ اعمال ہیں جو واجب ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے واجب نماز کا درجہ، اور ایک ہوتا ہے نماز کے اندر جو اعمال ہیں ان کے کیا درجات ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز کے اندر کے جو اعمال ہیں ان کے کیا درجات ہیں۔ تو ابھی ہم واجبات پڑھ رہے ہیں۔ تو جو 15واں واجب ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ہر 6 تکبیر میں کہنا، یعنی ہر 6، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو فقہ حنفی میں جو عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں 6 زائد تکبیرات پڑھے جاتے ہیں، 6 ایکسٹرا تکبیرات۔ اور جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی عیدین کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حنفی مذہب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 تکبیرات کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ہر 6 تکبیریں یہ کہنا، اور ان میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا بھی واجب ہے۔ تو یہ جو 6 تکبیرات ہیں، یہ عیدین کی نماز میں اس کا عمل کرنا اور اس پر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھانا، یہ تمام چیزیں واجب ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جو دوسری رکعت میں جو ہم 3 تکبیریں قرأت کے بعد پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہم رکوع میں جائیں گے تو اس رکوع کے لیے بھی اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اب ہم 16ویں واجب کی طرف چلیں گے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہری نماز، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں قرأت کو بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے، خاص کر امام کے لیے۔ اور ہر جہری نماز یعنی فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور وتر رمضان، اس میں امام کو آواز سے قرأت کرنا، اور غیر جہری نمازیں یعنی ظہر، عصر وغیرہ میں امام کو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ امام، کیونکہ مقتدی جو ہوتے ہیں جماعت کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جو مقتدی ہوتے ہیں وہ امام کی اقتداء کرتے ہیں، امام کو فالو کرتے ہیں ہر چیز میں، اور اس میں قرأت جو ہوتی ہے بالخصوص وہ امام ہی پڑھتے ہیں، مقتدی کو قرأت نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہاں پر یہ جو 16واں واجب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جہری نماز میں بلند آواز میں اور سری نماز میں آہستہ آواز میں یہ امام کے لیے ادا کرنا اس طرح سے واجب ہے۔ 17واں جو واجب ہے
اس میں جب امام جب قرات کریں بلند آواز سے ہو خواہ و آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا، تو یہ انتہائی اہم ہے۔ خاص کر یہ دیکھا گیا ہے، یہ کافی لا علمی پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ مقتدی ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرات شاید انہیں بھی کرنی ہے، تو وہ بھی قرات میں لگے رہتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے قرات کر لی امام کے پیچھے تو انہوں نے واجب کو کھو لیا اور ان کے لیے سجدہ سہو ضروری ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ امام جب قرات کریں، یعنی وہ بلند آواز میں ہو یا آہستہ آواز میں ہو، اس وقت مقتدی کا بالکل چپ رہنا واجب ہے۔ جو 18واں واجب ہے وہ ہے کہ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ امام کی پیروی کرنا، صرف قرات میں امام قرات کریں گے، مقتدی بالکل خاموش رہیں گے۔ 19واں واجب ہے کہ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ آپ کے علم ہے کہ قرآن شریف میں 14 جگہوں پر سجدہ تلاوت موجود ہے، تو وہ آیتیں جن کو پڑھ کر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو نماز کے باہر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور نماز کے اندر بھی جب یہ تلاوت ہوتی ہے، قرأت ہوتی ہے ان آیات کی، تو یہاں پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ جو 20واں واجب ہے وہ ہے کہ نماز میں سہو ہو تو سجدہ سہو کرنا، یعنی جب سہو آپ پر واجب ہو گیا، آپ نے کچھ غلطی کر لی، واجب کوئی چھوٹ گیا، تو وہ سہو کرنا ہی واجب ہے، یعنی اگر وہ سہو بھی چھوٹ گیا تو پھر آپ کو نماز دہرانی ہوگی، تو اس لیے اس سجدہ سہو کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ جو 21واں واجب ہے کہ ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، یعنی ہم ہر نماز کے اندر جو بھی واجب اعمال ہیں، جو بھی فرائض اعمال ہیں، ان کو ان کی جگہ پر کرنا۔ اگر آگے پیچھے ہو گیا تو وہ واجب آپ سے چھوٹ جائے گا، پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جو 22واں واجب وہ یہ ہے کہ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہی بار ہوتی ہے، کسی نے اگر غلطی سے 2 بار رکوع کر لیا تو ان کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ 23واں واجب کیا ہے کہ سجود کا ہر رکعت میں 2 ہی بار ہونا۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے 1 یا 3 سجدے کر دیے تو ان کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جو 14واں واجب ہے کہ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا، یعنی کہ ہم جب فرض نماز پڑھتے ہیں، وتر نماز پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، تو جو قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے، یعنی کہ 2 رکعت کی نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں، یا 3 رکعت کی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، یا 4 رکعت کی نماز میں بھی 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ تو اس میں تشہد کے آگے ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، کیونکہ یہاں پر کیوں یہ تمجیز کی جا رہی ہے، کیونکہ جو سنت غیر مؤکدہ یا نوافل ہوتی ہیں تو ان میں تشہد کے بعد درود پاک اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے، خواہ وہ 4 رکعت کے نفل ہی کیوں نہ ہو۔ جو 25واں واجب وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، یعنی دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی کہ اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو پہلی رکعت میں نہ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ گئے غلطی سے تو سجدہ سہو ہو جائے گی، لا واجب ہو جائے گی۔ اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اگر آپ تیسری پر بیٹھ گئے تو آپ کو سجدہ سہو واجب ہو جائے گی۔ اور 26واں اور آخری جو واجب وہ یہ ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان، یعنی کہ نماز کے اندر اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر جو اعمال فرائض میں ہیں یا واجبات میں ہیں، ان میں کسی 2 فرض عمل یا 2 واجب عمل یا واجب اور فرض عمل کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ نہ ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ آپ 1 رکعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی جو کہ واجب ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت میں لانا یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اتنا انتظار کر لیا اس سوچ میں کہ اب میں کون سی سورت پڑھوں گی، اور اس وقفے کو 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا، اس سے زیادہ وقت گزر گیا، تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے نماز میں ترتیب کے ساتھ ہر عمل کو اس کا اعتدال، اس کا حق ادا کر کے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نمازوں
کو صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ہر عمل جو فرض ہیں، جو واجب ہیں، جو مستحبات ہیں، جو سنن ہیں، سب کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ان نمازوں کو اللہ پاک ہمارے لیے اپنے قرب کا باعث بنائے، ہماری نمازوں میں ہماری معراج ہمیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔